بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این ایم اسپیکر کے سامعین السلام علیکم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کی شان نزول کا ذکر کریں گے، تو آپ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سامعین، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے جو جابر بن عبداللہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں پہننے کے لیے کچھ مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت سوائے اپنی قمیض کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا ہوا تھا اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے اس بچے کو فرمایا، بیٹا کسی اور دن آ جانا۔ بچہ واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ میری ماں آپ سے وہ کرتا مانگتی ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور وہ کرتا اتار کر اس بچے کو دے دیا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ یہ آیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک عربی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں جو الکلبی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیتیں دیتے۔ یہ اذیتیں بعض وقت زبانی بھی ہوتی اور فعلی بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ترجمہ: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے جو سعید بن محمد بن احمد بن جعفر نے ظاہر بن احمد سے، اس نے ابو قاسم بغوی سے، اس نے عثمان بن ابی شیبہ سے، اس نے جریر بن عبد الحمید سے، اس نے الامش سے، اس نے جعفر بن ایاس سے، اس نے سعید بن جبیر سے، اور اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کے لیے صفا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور
اس کو اس جگہ سے ہٹا دیں تاکہ ہم اس سرزمین پر کاشت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ ذرا صبر کریں تو شاید ہم ان میں لوگوں کو چن لیں، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ ان کا مطالبہ پورا کریں تو پھر اگر یہ کفر کریں تو یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح ان سے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم صبر کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں مقام و مرتبے سے حسد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء تو صرف شام میں مبعوث کیے گئے، اگر آپ نبی ہیں تو شام میں کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا آپ شام جائیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کی یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ آپ کو ان کا اسلام قبول کرنا بہت پسند تھا۔ چنانچہ آپ مدینہ سے ایک پڑاؤ کی مسافت پر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں جو عبد الرحمن بن غنم نے روایت کی کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ شام چلے جائیں، کیونکہ شام کی سرزمین حشر و نشر والی زمین ہے اور اسے انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی بات پر یقین کر لیا، چنانچہ آپ غزوہ تبوک پر گئے۔ اس سے آپ کا مقصد صرف شام جانا تھا۔ جب آپ تبوک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ ترجمہ: وہ کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ الحسن کا قول ہے کہ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکالنے کا پروگرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا کہ اہل مکہ مکہ میں رہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینے جانے کا حکم دیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ ان کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے سجدوں میں یہ کہنے لگے، یا رحمانو یا رحیم۔ تو مشرکوں نے کہا کہ محمد تو ایک خدا کو پکارا کرتے تھے اور اب وہ دو خداؤں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ اور رحمان۔ ہم تو یمامہ والے رحمان کے علاوہ کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی ابتدا میں بسمک اللہم لکھا کرتے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر عرب کے مشرکوں نے کہا، یہ رحیم تو ہم اسے نہیں جانتے، اور یہ رحمان کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے دوسرے حصے کے شان نزول کو ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم نے
اپنے والد سے اس نے محمد بن اسحاق ثقفی سے اس نے عبداللہ بن متی سے اس نے احمد بن منی سے اس نے حشیم سے اس نے ابو بشر سے اس نے سعید بن جبیر سے اور اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے ہمیں بتایا ولا تجہر بالصلاۃ کا ولا تخافت بہا اس وقت نازل ہوئی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ابھی پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کر رہے تھے۔ لوگ جب قرآن سنتے تو اسے گالیاں دیتے، نیز قرآن بھیجنے والے اور جس کی طرح بھیجا گیا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لا تجہر بصلاتک یعنی اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو، کہیں مشرک سنیں گے تو قرآن کو گالیاں دینے لگیں گے، اور ولا تخافت بہا اور نہ اسے بہت آہستہ آواز سے پڑھو کہ آپ کے صحابہ اسے سن نہ سکیں۔ وابتغی بین ذالک سبیلا یعنی ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ یہ آیت تشہد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بدھو زور زور سے پڑھ رہا تھا والتحیات للہ والصلوات والطیبات، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔